ایک اور بات بابا سے مجھے فرماتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ جہاں بھی تعلیم دینے تدریس کے لیے جاؤ یہ ہدیہ کرنے والی بات ہے کرنا. اور وہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی آپ دن کا کوئی لمحہ آپ کو ملتا ہے آپ بڑی طاقت کے ساتھ کلمہ شریف پڑھیں اور اسے رب کے حضور پیش کریں اور کہیں یہ امانت ہے تب عطا کرنا جب ضرورت ہوگی. کیونکہ آپ سب جانتے ہیں وہ جو سکرات وہ جو آخری لمحات ہوتے ہیں جب جان نکل رہی ہوتی ہے اس وقت کہتے ہیں زبان اس قدر بھاری ہوتی ہے کہ کلمہ ادا نہیں ہو پا رہا ہوتا. اور امانت کا میں نے جب پوچھا ان سے کہ امانت کا مطلب مجھے سمجھائیے تو مجھے فرمانے لگے کہ بیٹا اگر میں تمہیں 100 روپے دوں نوٹ رکھنے کے لیے تو تم انہیں اپنے سے زیادہ قیمتی سمجھ کے سنبھال کے رکھو اور اگر جب مجھے وہ نوٹ واپس کرو تو وہ بدلا ہوا نہ ہو, انہی نمبروں والا وہی نوٹ مجھے واپس کرو گے تو میں سمجھوں گا تم نے خیانت نہیں کی. اور اگر تم نے وہ 100 پکڑ کے استعمال کر لیا اور مجھے 100 پکڑا دیا تو بابا سائیں کے بقول وہ خیانت ہے. اور امانت کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے دی جائے ویسے لوٹائی جاتی ہے, اور جب طاقت والی زبان میں رب کے حضور اب کلمہ پیش کریں گے تو پھر دیا بھی ویسے ہی جائے گا. تو یہ اگین یہ چیزیں آپ کو کسی بھی اولاد کے لیے اپنے والد کے لیے کھڑے ہو کے بات کرنا, میں تو خیر مبالغے کو بھی جائز سمجھتا ہوں چونکہ اولاد ہوں, بڑے فخر کی بات ہوتی ہے. بڑے باپ حوالہ بن جائے اولاد کے لیے اس سے بڑے فخر کی بات ہی کوئی نہیں ہوتی کہ وہ آپ کا حوالہ ہے. اور وہ ہمیں فرماتے ہیں کہ بیٹا یہ جو اشارے پہ آدھی رات کو بھی کھڑا رہتا ہے اور اشارہ نہیں توڑتا وہ کہتے ہیں وہ صوفی ہوتا ہے. جو اپنے بچوں کو بلا کے سنتا ہے وہ فرماتے ہیں وہ صوفی ہوتا ہے. تو صوفی کو تو ڈیفینیشن ہی مختلف ہمیں دی گئی ہے, اور ہے کہ وہ تمام عمر اسی احتیاط میں گزری. قبلہ رانا صاحب تمام عمر اسی احتیاط میں گزری کہ آشیانہ کہیں شاخ گل پہ بار نہ ہو. آشیانہ کہیں, یہ تقوی کی تعریف ہے قبلہ پروفیسر صاحب کہ تمام عمر اسی احتیاط میں گزری کہ آشیانہ کہیں شاخ گل پہ بار, یعنی جو شاخ گل پہ آشیانے کو بار سمجھ کے زندگی گزارتے ہوں پھر ان کی زندگی مثالی زندگی ہوتی ہے.